السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، دجال اور حضرت مہدی کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ سوال یہ تھا کہ دجال کو کون مارے گا؟ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں، دنیا مسیح کے انتظار میں ہے۔ یہودی انہوں نے عیسائیوں کو گمراہ کر رکھا ہے کہ مسیح آئیں گے، اور یہودیوں کا مسیح ہے مسیح دجال، اور مسلمانوں کو بھی مسیح کا انتظار ہے، اور مسلمانوں کے مسیح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب دنیا بہت زیادہ ظلم اور تاریکی کے اندر مبتلا ہو جائے گی، اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کو خاص طور سے یہ نظام اپنے مقرب بندوں کے ذریعے سپرد کروائیں گے، تو دنیا کا نظام وہ دیکھیں گے بطور حکمراں۔ اس وقت دنیا میں امن ہوگا، امن شروع ہو چکا ہوگا حضرت مہدی علیہ السلام کی کوششوں سے۔ تو اس وقت آپ مقام قسطنطنیہ پہ ہوں گے، وہاں آپ کو خبر لگے گی کہ دجال آ گیا۔ آپ اس کی تحقیق کروائیں گے، اس وقت تو نہیں آیا ہوگا، وہ جو تحقیق کرنے گئے ساتھی وہ تو واپس آ جائیں گے، لیکن واقعتاً اس وقت دجال آ گیا ہوگا۔ دجال آئے گا، اور دجال کے آتے ہی مسلمان بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ ہے یہودیوں کا مسیحا، وہ آ چکا اور مسلمان فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ دنیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے لے کر برابر دنیا فتنوں میں گھر رہی ہے، اور فتنے اس قدر آ رہے ہیں جیسے پہاڑ پہ سے کوئی اگر ہم چھوٹا پتھر لڑکائیں اور وہ لڑکتا ہوا نیچے پہنچے، اس طرح سے فتنے اس دنیا میں آ رہے ہیں۔ یہ برابر آتے رہیں گے، اور لوگ اصلاح کا کام بھی کرتے رہیں گے، لیکن مکمل فتنہ، سب سے بڑا فتنہ سب سے آخر میں ہوگا، اور وہ ہے مسیح دجال کا فتنہ۔ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ چاہنے کے لیے کہا ہے کہ آپ دعا مانگے، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ باقاعدہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اور بہت سی دعاؤں کے ضمن میں خاص طور سے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہی گئی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو مروی ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھے گا اور آخر کی 10 آیتیں پڑھے گا، اس کو محفوظ رکھے گا، جس کے سینے میں 10 آیتیں محفوظ ہوں گی، وہ مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ دجال کا فتنہ انتہائی اہم اور بڑا فتنہ ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے ساتھ اس طاقت کو لے کر چل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ طاقتیں رکھ دی ہوں گی جو بطور معجزات کے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام علاج کی انتہائی درجے پر تھے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ انتہائی درجہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ کوڑی کو بھی آپ ٹھیک کر دیتے تھے، برس والی کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے، اور مردے کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ دجال وہی کام کرے گا، سارے وہ ٹھیک بھی کرے گا، اور پھر اس کے بعد مردے کی انتہا جو یہ ہے کہ ایک آدمی کو بلائے گا، اس کو آدھی سے چروائے گا، اور پھر اس کے بعد اسے دوبارہ اس سے کہے گا زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ کہے گا مر جا تو وہ مر جائے گا۔ تو گویا کہ اس وقت بہت بڑا فتنے کا دور ہوگا، آزمائش کا دور ہوگا۔ وہ ایک اس وقت اس فتنے سے پناہ چاہنی چاہیے۔ تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ ظاہر ہے دنیا کو گمراہ کیا جا رہا ہے مسیح کے بارے میں، یہودی کہیں گے ہمارا مسیح آ گیا، اور دیکھو یہی مسیح ہے۔ تو اس وقت سچے مسیح کا آنا ضروری ہے، اور وہ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ صبح فجر کی اذان ہو گئی ہوگی، نماز کا وقت ہوگا، یہ جو ملک شام میں جامع مسجد ابھی جو فتح ہوئی ہے، جامع مسجد عموی، اس کی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت فرمائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کا قتل کریں گے، اور مقام لد پر جو اس وقت اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، یہ مقام لد کا دروازہ ہے، باب لد جس کو کہا جاتا ہے، وہ متعین جگہ ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اس کا قتل کریں گے دجال کا. تو جس وقت دجال کا قتل کریں گے تو اس وقت چونکہ جو دنیائی عیسائیت ہے جن کو یہودیوں نے گمراہ کر رکھا ہے وہ دنیائی عیسائیت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ اصل مسیح یہ ہے اور نقلی مسیح مارا جا چکا ہے. تو اس وقت یہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے. تو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس وقت واپس تشریف لائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ 7 سال دنیا میں رہیں گے. دنیا میں بہت امن و امان ہوگا. پھر آپ دنیا سے باضابطہ انتقال کر تشریف لے جائیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں ہی 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا ہے. بہرحال دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے.